طارق فضل پروگرام میں ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم گفتگو ہو رہی تھی اور ملاقاتیں کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے. حکومت کے پاس اپنی ایک لاجک موجود ہے اس حوالے سے, اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے شیخ وقاص اکرم صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں. سر سب سے پہلے ذرا مجھے یہ فرما دیجیے گا, خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. کبھی لسٹ کا معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, کبھی کسی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا. آج آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے تھے اس حوالے سے, کیا ہوا وہاں پر؟ دیکھیں, عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بہت سی پٹیشنز آلریڈی مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف اوقات میں ہائی کورٹس میں, نیچے ATC میں, سول کورٹ میں وہ داخل ہوتی رہی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ججز کے احکامات بھی ہے. پھر اس میں جہاں پہ کنٹمپٹ ہوتی رہی ہے وہاں کنٹمپٹ پروسیڈنگ بھی انووک ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی فیصلے موجود ہیں. لاسٹ ٹائم تو چیف جسٹس کی سربراہی میں ساری کی ساری جو اپلیکیشنز تھی وہ کلب کی گئی, اہل کمیشن بھی بنایا گیا, اس کو ڈیالہ جیل بھیجا بھی گیا, اس پہ پھر ایک فیصلہ بھی کیا گیا, اس میں 3 کوآرڈینیٹر بھی مقرر کیے گئے جس میں ایک سلمان اکرم راجہ گوہر صاحب اور ایک انتظار موجودہ صاحب ہیں. اور اس سلسلے کو مطلب وہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد وہاں پہ اڈیالہ حکام نے آ کے گارنٹی دی باقاعدہ طور پہ ججز کے سامنے کہ جی ہم بالکل اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے. اب بات یہ کہنے کی ہے کہ یہ فیصلوں کا, اپنے فیصلوں کا عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ ججز نے اپنی عزت خود کروانی ہے, اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرا کے. اگر کوئی ایک جج آج کسی پریشر پہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد سے انحراف کرے گا یا کمزوری کرے گا اس کو عمل درآمد کروانے میں, تو بیسیکلی وہ صرف اپنا نہیں بلکہ پوری عدلیہ کا مذاق اڑائے گا اور پوری عدلیہ کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. تو اس لیے ہماری تو گزارش ججز سے یہی ہے کہ آپ کے فیصلے ہیں, آپ نے تحقیق کرنے کے بعد ساری پارٹیوں کو سننے کے بعد کیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انشور کریں کہ جو آدمی آپ کے احکامات نہیں مانتا اس کو نوکری سے فارغ کریں. بلائیں IG جیل خانہ جات کو بلائیں, اس کو نوکری سے فارغ کریں, سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلائیں, اس کو نوکری سے فارغ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کس سپرنٹینڈنٹ یا IG کی ضرورت ہوگی کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرائے. تو ہمارے لیے تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ سا بن گیا. اچھا وقاص صاحب, اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا ان میں بھی پارٹی کے اندر ہی بڑے سارے تحفظات ہیں. اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ نہیں مل پاتے, ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کو اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مل رہے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. پھر اسی طرح کے الزامات سلمان اکرم راجہ صاحب پچھلی ملاقاتیں جو بیرسٹر گوہر کی ہوئی یا علی ظفر صاحب کی اس پر بھی کہہ چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو جو آج تک 9 مئی سے لے کے 8 فروری اور 8 فروری سے لے کے 26 نومبر کے قتال سے لے کے آج تک ہر مشکل اور فسطائیت میں کھڑا رہا ہے, اس کی محبت پہ عمران خان سے یا اس کی لائلٹی پہ شک کر رہا, یہ تو کوئی بےہودہ سی بات ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل میں تو اس بات پہ نہیں جاؤں گا. اور ویسے بھی بڑی سخت قسم کی ہدایات ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ اس قسم کی جو بلیمنگ ہے اور اس قسم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. خان صاحب نے سختی سے منع کر دیا نون لیگ کی کرائمز کے ساتھ, اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کی مرضی کے, خان کی مرضی کے بندے نہ ملائے جائیں. وہ اپنی مرضی کے کوئی 2 سائل سے کوئی جو مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کام اگر مجھ سے ہے, میں خان کا وکیل ہوں, خان میں ان کی کاؤنسل ہوں, خان کا ملنا مجھ سے ضروری ہے, تو میری بجائے کسی ایک ارریلیونٹ آدمی کو بھیج دیں گے تو میں اس کو کمپرومائز تو کیا کہوں, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, وقت ہی بتائے گا سب کا. مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس آدمی کے جانے کا تک نہیں بنتا. جب خان نے ملاقات مجھ سے کرنی ہے, میں نے کیس ڈسکس کرنا ہے, دوسرے سو یہ صرف تنگ کر رہے ہیں, ٹیز کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, خجل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں, جو کہ ایک قیدی کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے, خصوصاً جب عدالتیں اس کے اوپر فیصلے نہیں دے چکی ہیں. شیخ صاحب دیکھیں, آپ لوگوں کا شکوہ ہے سر کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, اور یہ شکوہ کسی حد تک جائز بھی ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز آتے ہیں, ان کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے, بلکہ 1 نہیں 2 بار ہو جاتی ہے. پھر وہ کیوں ملے تھے, اور اس کے بعد ہی پھر خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت موقف نہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا نا. خان نے کسی وقت بھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ نے
اپنے کسی اصولی موقف میں نرمی پیدا کرنی ہے. خان صاحب نے آج تک یہ بات نہیں کی. لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ. اس قسم کی خبریں آج سے 2 ہفتے پہلے پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس پہ ہم نے بڑا سخت سا ریبٹل دیا تھا، جو کہ بہت سارے ٹی وی نے چلایا بھی، صحیح آپ کے چینل نے بھی شاید چلایا ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس وقت آ کے 2 ملاقاتیں کر کے چلے گئے ہیں، مگر اگر کر کے چلے بھی گئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروائی ہوگی. دیکھیں نا، جیل میرے ماتحت تو نہیں ہے، جیل تو مریم نواز کے ماتحت ہے. وہ خود کہتی ہے کہ وہ جس دن فیصلہ آیا تھا القادر کا کہ دیکھیں وہ تو میرے پاس ہے، وہاں پہ پنڈی میں صوبائی حکومت ہے، محکمہ جیل خانہ جات پروونشل محکمہ ہے، اس کا وزیر مریم نواز کا ماتحت ہے، وہ ان کے اختیار میں ہے. اگر کھول کے ملواتے ہیں تو پھر یہی ملوا رہے ہیں. میرے اختیار میں اگر ہوتا تو سلمان اکرم راجہ ملتا، میرے اختیار میں ہوتا تو علیمہ خان صاحبہ ملتی، میرے اختیار میں ہوتا تو حامد رضا صاحب ملتے، یا ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہماری پارٹی کے لسٹ کے مطابق لوگ ملتے. تو obviously ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں. سو وہ جس کو مرضی ملائیں ملا سکتے ہیں، کیونکہ اختیار ہے اس وقت ان کے پاس. جعلی انسٹالڈ گورنمنٹ ہے. Let them, you know. سر، امریکی کانگریس کا ایک وفد پاکستان آیا تھا، حکومت اور اپوزیشن قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ان سے، پھر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب ان سے نہیں ملے. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دعوت نہیں ملی ہے. حالانکہ آپ ہی کی پارٹی کے عاطف خان صاحب، فیصل چودھری صاحب، بشمول فواد چودھری صاحب تو ملے. فیصل چودھری کا بھی مجھے نہیں پتا. عاطف اور ڈاکٹر امجد کا میں نے سنا ہے جی، جو کنفرم ہوا مجھے، وہ ڈاکٹر امجد اور MNA ہے ہمارے، اور عاطف خان ان کا سنا. تو میں ذرا اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کر دوں، لوگوں کو بھی کنفیوژن ہوتا ہے. وہ جی ملے نہیں. دیکھیں، اٹ واز اے ریسیپشن ہوسٹڈ بائی دی ایمبیسی ان آنر آف دوز 3 کانگریس مین، اور وہ کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ایک جلسہ ہوتا ہے. ہم بھی ڈپلومیٹک ریسیپشنز پہ آتے جاتے ہیں، اور وہ ایک جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں 100 150 لوگ ہوتے ہیں. ہر پارٹی کے 8-10 لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اس ریسیپشن پہ جانا یا نہ جانا یہ ایک برابر ہے. اگر وہ چلے بھی جاتے تو جلسے میں کوئی معنی خیز گفتگو تو نہیں ہو سکتی تھی، یا کس حوالے سے جو لوگ کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے تھے، وہ تو ریسیپشنز پہ تو نہیں ہوتا اس طریقے سے. وہاں تو آپ کیجول کوئی گفتگو ہو گئی، انہوں نے گھوم کے ملنا ہوتا ہے، 100-150 بندہ بلایا ہوتا ہے، 2 منٹ کسی کے پاس کھڑے ہوئے، 2 منٹ کسی کے پاس، اس طریقے سے. تو بالکل گوہر صاحب یہی کہتے ہیں، یہ کلیمز کہ جی مجھے بالکل دعوت نامہ نہیں ملا، اگر ملا ہوتا تو میں ضرور جاتا. سر، کل خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، علی امین اور اعظم سواتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے. آج شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ بانی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس پر پارٹی میں سنجیدہ بحث ہوگی اور کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے گا جس سے سیاسی ٹکراؤ ختم ہو. کس کی مانے سر؟ نہیں، اوبیسلی جہاں عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہاں کسی اور کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نمبر 1. مگر شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کی بات سے کوئی روگردانی نہیں کی ہے، اور نہ ان کے خلاف بات کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جو کل آپ نے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے پڑھی ہے، یہ 2 دن پہلے خان صاحب کے، کیونکہ جو میسیجز ہیں، ہدایات ہیں، آج کل میرے ذہن میں ہے کہ میں ان کو ایشو کرتا ہوں، اس کو ایلیبریٹ کیا. میں نے تو کیونکہ صرف ڈائریکشنز لکھے نہیں، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا خان صاحب کے ڈیٹیل میں جو ہے وہ دیا عمران خان آفیشل نے. اٹ واز سیم میسج. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں اس نقطے میں یہ لکھا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ہمہ وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ہمیں مذاکرات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مذاکرات ملک کے لیے، قوم کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے ہو سکتے ہیں. بس انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی پرسن کو، کسی شخص کو آتھرائز نہیں کیا. تو شبلی صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. ہاں، مذاکرات ملک، قوم، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہونے چاہیے. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کبھی اس پہ دروازے بند نہیں کیے، تو اس پہ پارٹی سنجیدہ بحث کی، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دس از اباؤٹ ٹائم. شیخ صاحب، یہ اب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے پارٹی میں کہ خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر ایکس پوسٹ جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کے تھرو ہوگا؟ میں نے تو فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ کئی لوگوں کو اس کے اوپر بڑا اعتراض اور بڑی تکلیف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا بڑا جو کچھ فیس لیس اکاؤنٹس ہیں جن پہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں کے ہیں، کس کے ہیں، ان کی طرف سے بڑا ریاکشن آیا ہے اس پہ.
It was a decision taken by عمران خان صاحب. جی تو میں اس فیصلے کا پابند ہوں and I will not care about anything. جب میرے قائد کا مجھے پیغام آ جائے گا اور ان کا فیصلہ ہوگا تو پھر مجھے نہ کسی کی فکر ہے نہ کسی کی کوئی باتوں کی مجھے کوئی ٹینشن ہے. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ نوز کرے گا, جو بھی جائے گا وہ لا کے مجھے دے گا, اور میں وہ الفاظ امانتاً جیسے مجھے دیے جائیں گے, میں تحریر لیتا ہوں, تحریر آئے گی اور میں وہ تحریر جو ہے وہ ایشو کر دوں گا کنفرم کرنے کے بعد باقی پارٹیسپینٹ سے کے بعد. دیٹس اٹ. اچھا, تو یہ ہو گیا فیصلہ, اور یہ خان صاحب نے کیا اور آج سے 2 میٹنگز پہلے کیا, تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. ویسے بھی اگر میں وہاں اسلام تو یہ میری ہی ریسپانسبلٹی ہے, تو خان صاحب نے ری اسائن کر دی ہے کہ ان کا حکم ہے, کوئی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک سر. مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے میں نے بات کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایک عجیب کنفیوژن ہے نا. حکومت جو ہے وہ بل پیش کرنا چاہتی ہے لیکن پارٹی جن کی حکومت ہے وہ مخالفت کر رہی ہے, تو اب آگے ہوگا. شیخ صاحب, سوال میں آپ سے چھوڑ کر گئی تھی سر, یہ مائنز اینڈ منرلز جو بل ہے اس پر بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے اندر. خیبر پختونخوا حکومت چاہتی ہے کہ بل پاس ہو, آپ کی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, وہ ہوگا کیا فائنلی؟ اب تو لوگ ایسے ہی بیٹھ کے اب سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ اپنے نمبر بنانے کی کوشش کریں, خواہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے نئی پارٹی یا کسی سے, تو وہ تو نمبر والی بات ہے. ہماری پارٹی میں تو فیصلہ ہو چکا ہے. جب خان کا ایک حکم آ گیا ہے اس کے بعد کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی ڈسکشن کی, کسی کی کوئی بحث کی. خان صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے علی امین آ کے بریفنگ دے گا, چیف منسٹر کے پی, اس کے بعد میں پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں فل کیبنٹ کے پی کے اسٹیک ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایز جو بھی ہیں اس میں, وہ ساروں سے میں میٹنگ کروں گا. اس کے بعد اٹ از سبجیکٹ ٹو ہز اپروول. اب وہ چاہے 10 سال پڑا رہے, چاہے 5 سال بل پڑا رہے, نہ سنے, جب تک خان صاحب نہ سنے بل نہیں پاس ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. صحیح, یہ کلیئر ہے کہ جب تک خان صاحب کو بریف نہیں کر دیا جاتا تب تک بل پاس نہیں ہوگا. اب مجھے ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بتائیں, پی ٹی آئی سے ان کو نکالا, اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا, لیکن سر کیا اسپیکر سے اور الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے رجوع کیا گیا تھا, کیونکہ ایم این اے تو ہیں وہ ابھی تک؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں کیا گیا. اتنے زیادہ کرائسس در کرائسس اور پھر اتنے زیادہ ایونٹس اوپر نیچے ہوئے ہیں, اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جی ابھی تک. اچھا شیخ صاحب, کچھ آپ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. پچھلے ہفتے فواد چودھری صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے آپ کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا ہے, ذرا ان کا دعویٰ سنیں پھر جواب دیجیے گا اس پر. شیخ وقاص جیسے لوگ جو ابھی آپ کے پروگرام میں, میرا یہ خیال ہے کہ سال تو ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ سیکٹری انفارمیشن ہے, آپ نے انہیں زندہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیسے ہیں, ان کی شکل کیسی ہے, وہ کیا ہے. وہ قندھار اور اپنا ادھر پشاور ادھر بارڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا وہاں پہ زوم لنک بولتے ہیں. اور اب وہ انہوں نے نیا کام کیا ہے کہ جی عمران خان کی باتیں پنڈی میں نہیں آئیں گی, وہ پہلے آپ افغانستان بھیجیں گے, وہاں سے میں بتاؤں گا. I mean, is it a joke or what? شیخ صاحب, قندھار بارڈر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں قندھار میں بیٹھا ہوں, میں لندن میں بیٹھا ہوں, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. کام تو میرا یہی ہے جو میں کر رہا ہوں, پریس کانفرنسز, آپ کے ساتھ ٹاک شوز, پریس ریلیزز, ریبٹلز, اسٹریٹجی, جو میڈیا کے کام ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو قندھار اتنا یاد آ رہا ہے تو اس کے کوئی اپنے محرکات ہو سکتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کس دن بیٹھ کے بات کریں گے. یہ جو ہمارے بھائی ہیں موصوف, جو پچھلے کئی دنوں سے ایک ہی راہ الاپ رہے ہیں, ان کی اپنے ایشوز ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی, عدالت میں گئے, خان صاحب کی کئی مہینے جاتے رہے, کیونکہ کو ایکیوزڈ ان اے کیس ود ہم. ترلا مرلا مارا کسی طریقے میں پارٹی سے واپسی کا, تو خان نے نہیں واپس لیا. میں نے کہا بھی صحیح دوستوں کو کہ ہم پہ کیوں ناراض ہے بھائی. خان کے پاس تم گئے ہو, جاتے رہے ہو, کئی مہینے جاتے رہے, وہاں گپے بھی لگاتے رہے خان کے ساتھ, اور گپوں کو باہر آ کے اپنے ہی الفاظ میں کیش بھی کرنے کی کوشش کرتے رہے. اگر خان نے اس سارے باوجود تمہاری واپسی قبول نہیں کی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ خان کی پارٹی وہ نہیں تینوں لیندہ واپس. ویلڈ کوسچن ہے آپ کا. اچھا مجھے یہ بھی فرما دیجیے آخر میں, حکومت نے جو پیٹرول میں ریلیف ہے وہ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے اسے بلوچستان ہائی وے بنانے کا اعلان کیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے اس سے. آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح پالیسی ہے حکومت کی؟ نہیں, میرے خیال میں جو وزیر اعظم ہے شاید ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے محدود ہو گئی ہے. ایک ایسا صوبہ جس کے پاس اپنا 1100 ارب انسپینٹ پڑا ہوا ہے, 1150 ارب انسپینٹ,
خرچ نہیں ہوا، پڑا ہوا ہے. ان کا پی ایس ڈی پی کا حصہ دیکھ لیں، ان کے اپنے معاملات دیکھ لیں، خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، پیسے للے تلوں میں لگا رہے ہیں. اس صوبے میں ایک سڑک بنانے کے لیے آپ پورے پاکستان کا جو حق ہے، وہ جو پیسے ہیں وہ کاٹ کے آپ اس سڑک پر پھینک رہے ہو، پھر آپ چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. دس از رانگ. دے ہیو the money. They have actually extra money. آپ ان پیسوں کو بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا وقاص صاحب ساتھ موجود تھے پروگرام میں.